وہ استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو۔ یہ تو معاذ اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو، کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہو جائے۔ تو یہ تو استخارہ نہیں ہے، استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ پیچھے سے مجھے مشکات المصابی کی پہلی جلد ہے، وہ اوپر 2 جلدیں رکھی ہیں، ان میں سے پہلی والی جلد دے دیں، میں ان کو استخارے والی دعا بھی صحیح بخاری میں جو آئی ہے نا وہ بتا دوں۔ یعنی انہوں نے استخارے کا حلیہ بگاڑ گئی، تو مستقبل کی خبریں پتہ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ استخارہ تو کہیں بھی موجود نہیں، استخارہ بالکل ڈیفرنٹ چیز تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، آپ اندازہ لگا لیں، اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ، میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، دین کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں استخارہ کر سکتا کہ میں استخارہ کروں کہ سنی ٹھیک ہے یا شیعہ، دین کے اوپر آپ کو علمی دلائل دیکھنے۔ بعض لوگ اس طرح کے استخارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بریلوی استخارہ کرتے ہیں تو دیوبندی غلط نکلتے ہیں، دیوبندی استخارہ کرتے ہیں بریلوی غلط نکلتے ہیں، کیونکہ استخارہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات کلیئر کر لیں، استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے، دنیاوی لین دین، دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اگرچہ یہ بھی الٹیمیٹلی دین میں آتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی نہیں، شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، یہ والا دینی معاملات کو قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا، اس میں استخارے کے اوپر رلائی نہیں آپ کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا ہوں، مجھے اشارہ ہوا آپ قادیانی ہو جائیں، اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ لوگ تو خواب میں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں انہوں نے کہا کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جو فلاں غلط ہے، جب وہ خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فلانا جو ہے نا وہ غلط ہے، اسی تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا خواب، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، میں استخارے کے اوپر جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابی میں آپ کو جو نفلی نماز کا چیپٹر ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ استخارے والی حدیث مل جائے گی۔ یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں اس کا نمبر ہے 1313 1313، بخاری میں ہے 1162 صحیح بخاری میں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے یا جس وقت بھی، آسانی ہے۔ اس کے بعد کوئی خواب شاف نہیں دیکھنا ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب 2 نفل پڑھے، کسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں، اگر سبز جھنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے، ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک۔ سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں، کوئی جھنڈی جھنڈی نظر نہیں آنی، کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا، وہی دعا کے اندر ہے۔ استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں، اگر میرے لیے حق ہے تو یہ حق کر دے، اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بیل کی آواز نہیں آنی، کچھ بھی نہیں آنا، یعنی وہ معاملہ خود بخود، یعنی آپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے، آپ نے دعائے استخارہ مانگ لی تو اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حصہ ہو ہی ہو، اس کے لیے دنیا کا کوئی استخارہ ایگزسٹ، کیونکہ استخارے میں تو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے دین دنیا آخرت اور معیشت کے لیے، یہ سارے الفاظ ہیں، تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا مانگے۔ دعا سن لیں آپ، ورڈ بائی ورڈ آپ مشکات سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں
فصرفہ عنی وصرف عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. زبردست الفاظ ہے. اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں. تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی پیدا فرما. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے. یہ پڑھنے کے بعد نبی اسلام فرمایا پھر اپنی حاجت کا نام لے، اگر وہ رشتے کے لیے کر رہا ہے، جس کے لیے بھی. یہ اردو ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی دعا ضروری نہیں آپ پڑھیں، یہی ترجمہ پڑھ لیں، اپنے الفاظ میں بیان کر لیں. اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہے، کوئی جھنڈی نظر آئے گی، رنگ نظر آئے گا. یہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سپرد اپنے معاملے کرتے ہیں. اگر آسانی ہے اس میں میرے لیے آسانی کر دیں، مشکل ہے تو اس کام کو روک دیں، رکاوٹیں ڈال دیں. ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں، اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کہیں سے جان چھڑانی ہو تو خام خواہ کہتے ہیں استخارہ کی طرح جواب ہی صحیح نہیں آیا. صحابہ کو تو کبھی جواب نہیں آیا استخاروں کا. یہ آپ نے خود کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور آن لائن استخارے تو آپ کو پتا ہے وہ تسبیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں. وہ نا یہ ہم نے خود بھی چونکہ دیکھے بھی ہوئے ہیں، کیے بھی ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ معاف کرے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ جو استخارہ کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ اپنی وہ چیز بیان کریں. تو وہ جو بندہ استخارہ کرنے والا ہے نا وہ اپنے ذہن میں اس کو نا سوچتا ہے، وہ دوسرے سے استخارہ کرا لے. حالانکہ یہاں استخارہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے، کسی سے تو آپ کروا ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسئلہ تو آپ کا اس میں تو سارے سیکھیں میرے لیے، میرے لیے، تیرے لیے کہ تو گزمانو کا جتنے مرضی تھا منو کے لینا دینا، میں اپنے ہی بات کروں گا. تو وہ پھر استخارہ جب کراتے ہیں نا، یہ جو آن لائن استخارہ ہے نا وہ اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تسبیح پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اگر تسبیح کہتے ہیں ایسے ہل پڑے تو اس کا مطلب ہے ہاں، اور اگر ایسے ہلے تو اس کا مطلب ہے نہ. مخلوق سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ مدد جو دعا والی ہے، آپ کا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ میری مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا، یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. سورۃ الفاتحہ میں ایاک نستعین سے مراد ہے دعا میں صرف اللہ کو پکارنا. یہاں عمومی مدد مراد نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. وہ تو آپ کو حکم ہے. یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں. وہ باپا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی، پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا. اور بھائی ظاہری اسباب ہیں، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروا لیں، لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، وہ مر گیا، چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں ہے، اس کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں، بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکارے. نبی الاسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزوہ بدر اور احد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے، تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے اور نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہو کہ چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے، احد میں بھی آرمی چیف تھے، لہذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہوگے، المدد یا حمزہ. دنیا سے جا چکے تھے، آخرت کی زندگی میں سیدنا علی کو بلایا. نہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتوں آ جاؤ میری مدد کو. نہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے. ہم نے اللہ کو پکارا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا کے لیے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے نہیں مانگ سکتے؟ جناب یہ بھی لکھا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی تمہارے ماں باپ مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد.
अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटी हो कि मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुने। लिहाजा इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया कि अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि मुसीबत और परेशानी में कोई तुम्हारा हाजत रवा है दुआ कबूल करने के एतबार से, जारी इसबाब की नहीं बात हो रही, दुआ कबूल करने के एतबार से, तो गोया तुमने उसे माबूद मान लिया। हाँ, असबाब के एतबार से अल्लाह ने खुद असबाब को हमारी मुसीबत और परेशानी को टालने का जरिया बनाया। प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, हम दुआ नहीं करेंगे कि या अल्लाह मेरी प्यास खत्म कर दे, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही हुक्म दिया हुआ है कि ये है वो सबब, इसे इख्तियार करो। भूख लगेगी तो रोटी खाएंगे, वो पैगंबरों ने भी खानी है। सूरतुल माइदा में आया कि ईसा और उनकी मां दोनों खाना खाया करते थे। ऐसों को पूछ रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के, यानी वो खुद खाना खाने के मोहताज हैं, ईसा और उनकी वालिदा, वो तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं? वो तो अपने नफे नुकसान के मालिक भी नहीं। अल्लाह ताला ही सुनने वाला और इल्म वाला, ये अल्लाह की क्वालिटी है। अगर असबाब को किसी ने इस एतबार से पुकारना है तो भाई इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर कोई मुश्किल कुशा है तो वो सूरज है। कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई और मखलूक इस लेवल की मुश्किल कुशा नहीं है अल्लाह के पैदा करदा असबाब में, क्योंकि पैगंबर तो खुद सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। ईसा और उनकी मां खाना खाया करते थे। वो खाना कौन बनाता है? सूरज। सूरज की वजह से खेतियां पकती हैं, उन खेतियों को जानवर खाते हैं, उन्हीं खेतियों को हम भी खाते हैं, और जब हमें जानवरों का गोश्त चाहिए होता है तो हम उन जानवरों को खा रहे होते हैं जिनकी खुराक उन्हीं खेतियों से आई होती है। और वो खेती पकती किस तरह है, उगती किस तरह है? सूरज की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से। और सिर्फ रोशनी नहीं, जिस पानी से वो खेती परवान चढ़ रही है वो पानी भी सूरज की वजह से बरसता है, वरना समुंदर का पानी आपकी खेती तक पहुंच ही नहीं सकता अगर सूरज ना हो। सूरज की तपिश की वजह से वो पानी वेपरेट होता है, और फिर सूरज की वजह से जमीन पर हवाएं चलती हैं, वो बादलों की शक्ल में उस पानी को लाकर बरसाती हैं, ग्लेशियर्स की फॉर्म में पहाड़ों के ऊपर स्टोर करती हैं। फिर उसी सूरज की तपिश से वो ग्लेशियर पिघलते हैं, दरिया चलते हैं, और जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं जो हम पानी जमीन से निकालते हैं। ये दरिया जो जमीन के नीचे चल रहे हैं ये भी उसी पानी से जुड़े हुए हैं। पीछे से आपको सिर्फ ऊपर के दरिया नजर आ रहे हैं, नीचे भी दरिया है। तो दुनिया में मौसमों का बदलना, हवाओं का चलना, बारिश का होना, खेती का पकना, फ्रूट का पकना, उसका उगना, और जानवरों की खुराक जो जमीन से आ रही है, ये सारी की सारी चीजें एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक किसी कलमागो मुशरिक को भी ये वहम नहीं आया कि सूरज जो है ये मेरा मुश्किल कुशा है, अल मदद या सूरज। हम कहते हैं यार इसकी क्या औकात है, ये तो अल्लाह ने इसे काम में लगा दिया। भाई जिसे अल्लाह ने काम में लगाया हुआ है उसकी तो औकात हम समझ ही नहीं रहे, और जिसे अल्लाह ने किसी काम नहीं लगाया हुआ उसको हम कह रहे हैं गौसे पाक मेरी मदद फरमाए। गौसे पाक को तो पता ही नहीं है, गौसे पाक तो खुद सूरज के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो साइंस ने जिस तरीके से अल्लाह का तारुफ करवाया है उसके बाद शिर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। हकीकत बात है, जिसे थोड़ा सा भी इल्म है ना कि ये कायनात का निजाम कैसे चल रहा है, वो किसी इंसान को माबूद मानने का सोच भी नहीं सकता, नॉट एट ऑल, कि वो किसी बुजुर्ग को, किसी बाबे को, किसी पैगंबर को, किसी फरिश्ते को ये समझ ले कि ये मेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा है। दुआ करवा सकते हैं, वो बरहक है, किसी के पास जाएं दुआ करवाएं। पैगंबर हुआ, अब तो खत्म नबूवत हो चुकी, अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद होते हम अपनी परेशानियां उन्हीं को बताते, वो दुआ करते, अल्लाह चाहता तो उनके हाथों पर मोअज़ात भी जाहिर होते जिस तरह हुए। लेकिन जब पैगंबर दुनिया में नहीं रहे, अब आप उन्हें पुकारेंगे नहीं मदद के लिए। वो सैयदना उमर ने अकीदा बता दिया, सही बुखारी की एक हदीस 1010, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ऐ अल्लाह पहले पहल हम तेरे नबी के जरिए तवस्सुल इख्तियार करते थे, उनकी दुआ की बरकत से तू बारिश नाजिल फरमाता था, अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए, इनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा, यानी जो सामने मौजूद है उससे दुआ करो। ये वाला तवस्सुल और वसीला हकीकी तवस्सुल और वसीला है। बाकी लोगों ने अपनी तरफ से चीजें बना ली हुई है, तवस्सुल के नाम के ऊपर इस्तिमदाद कर रहे होते हैं। फिर बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस के 70 सहाबा को जब धोखे से शहीद किया गया तो उन्होंने शहीद होते वक्त दुआ की। आसिम बिन साबित अंसारी जो उनके लीडर थे, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना,
ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ آپ کے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے، ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا، علم غیب کا عقیدہ کلیئر۔ دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اطہر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی صرف اتنا ہی دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائیو منظر دکھایا، آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب مسلمانوں نے کنسنسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو چنا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا، لیکن عاصم بن ثابت انصاری والا منظر دکھایا نہیں جا رہا تھا، وہ فرشتے کے ذریعے بتایا گیا، لیکن پیچھے اللہ ہی ہے، کسی کے اختیار میں چیز نہیں۔ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ۔ اور تیسرا، جو یہ بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا، استعانت والا عقیدہ، یہ بھی اس حدیث نے کلیئر کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اسی حدیث کو ایمفسائز کیا ہے کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جو مرضی کرے۔ پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے، لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا سلیقہ یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے؟ قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا ہمارا رب کدھر ہے، ہم اس سے کیسے باتیں کریں، ہم اس سے کیسے مانگیں، تو فرمائے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا۔ جس طرح آپ کو پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کونسلر کی، MNA کی، اور اس کے بعد وزیر کی، اور پھر وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو، پھر تابعین کو ڈالو، پھر صحابہ کو، اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو۔ نہیں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ میگنا کارٹا 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں جب پوری دنیا کو رول کر رہی تھی گریٹ برٹن، تو وہاں پہ انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کی تھی کہ ہر شہری کا حق ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس قانون کا نام انہوں نے رکھا تھا میگنا کارٹا۔ اور دیکھیں آپ کو یورپ اور امریکہ میں برکات نظر آ رہی ہیں، قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، وہ تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عدلیہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی۔ اس لیے تو آپ پرائم منسٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر چھوٹے سے ہاسپٹل کا وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ تم میری اجازت کے بغیر کس طرح اندر آ گئے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پرائم منسٹر مجھے نہیں فارغ کر سکتا، جوڈیشری اتنی مضبوط ہے، میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں۔ ڈیوڈ کیمرون کو نکال دیا تھا نا ڈاکٹر نے، اور وہ بھی سوری بول رہا ہے، کس طرح ڈرا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے پرائم منسٹر کسی ہاسپٹل میں چلے جائے تو اسے خوش کرنے کے لیے پہلے جعلی مریض لٹائے جاتے ہیں، اور اگر زیادہ کہیں مریض موجود ہوں تو غائب کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ذرا کلیئر کرنا ہے۔ یہ فرق ہے۔
تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے، ہم سے دعا نہیں مانگیں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ المؤمن الغافر ایک ہی سورت کے دو نام۔ یہ آیت مبارکہ نبی الاسلام نے تلاوت کی، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں۔ جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ عبد القادر جیلانی کو معبود مانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سورہ النمل میں آیا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا؟ اور نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہٰذا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے آپ نے عبد القادر جیلانی کو معبود مان لیا، خواہ آپ اس کو بندہ ہی کہتے ہو۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے معبود مان لیا، اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کر دیا۔ پھر نبی الاسلام نے یہ آیت پڑھی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے، زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے دعا کو صرف مشروع نہیں فرمایا، فرض کر دیا، اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا۔ نہج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وصیت نامہ ہے مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام، اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں؟ جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وصیت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑھے باپ کی وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کرتے۔ اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو۔ دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دیے، ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے ہیں نا۔ مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی نا، اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع ہی نہیں ٹھہرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے، تم اپنے رب سے مانگو، وہ عطا کرنے والے۔ تو سیدنا علی کی یہ جو وصیت ہے بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں نے اس پہ اس لیے تفصیلی گفتگو کی کہ توحید ہی اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے۔ توحید کی وجہ سے انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں دی، توحید کی وجہ سے اہل البیت علیہم السلام کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، توحید کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تکلیف اٹھائی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا صرف توحید کی خاطر۔ توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے۔ اور یہاں لوگوں نے توحید کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھا ہوا، اس ورڈ کو بولنا بھی ایک کوئی مذہبی توہین سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں توحید کا ورڈ ہی اتنا ان کے لیے ہاربل ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب بابوں کی شامت آ جائے گی جو کہ توحید کا لفظ سامنے آ گیا، اور ظاہر ہے یہ حقیقت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک اللہ کا جب ذکر ہوگا تو اللہ کے مقابل جو ہستیاں کھڑی کی ہوئی ہیں خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذکر بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ توحید اسٹیبلش ہو، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے اتنی سخت گفتگو فرمائی
लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्न अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम। फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, तो बताओ अल्लाह ताला का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर अल्लाह ताला इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम को हलाक कर दे, उनकी मां को हलाक कर दे और जितने जमीन में, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। तौहीद इस्टेब्लिश करनी थी, अल्लाह ताला ने सेंटर्ड कर लिया ईसा इब्न मरियम को, उलुल अज़म पैगंबर को, कि ईसा और उनकी मां और जितने जमीन में सारे बुजुर्ग हो गए, अगर अल्लाह उनको हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। गुस्सा था शिर्क करने वालों पर, लेकिन सेंटर्ड किया सैयदना ईसा को, क्योंकि उन्हें माबूद तसव्वुर किया हुआ था। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये माबूद हो तो मौत कैसे आएगी, हम चाहें तो इन्हें मौत दे दें। अब अगर किसी का कोई ये वहम था ना कि हम तो माबूद नहीं मानते, हम अल्लाह का बंदा समझ के मुश्किल कुशा समझते हैं, तो वो भी अल्लाह ने निकाल दिया। सूरतुल माइदा ही में आगे चल के 75 नंबर आयत में, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही ना, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां एक सच्ची औरत थी। काना याकुलान ताम, दोनों रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर इनको देखो कहां उल्टे फिरे जाते हैं। क्या अल्लाह के सिवा अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह, मिन दूनिल्लाह भी कह दिया ईसा और उनकी वालिदा को, हालांकि वो हिजबुल्लाह थे। मिन दूनिल्लाह इसलिए कहा कि अल्लाह के मुकाबले पर क्रिश्चियन ने ठहरा लिया था। क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत कर रहे हो जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफे के। यहां भी शैतान दाखिल हो सकता था कि चूंकि क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा इब्न मरियम की इबादत ना करो, वो रोटी खाने के मोहताज थे, हम तो बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने साथ जिक्र कर दिया कि ना वो तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफे के। अगर ईसा और उनकी वालिदा किसी के नुकसान और नफे के मालिक नहीं तो बाबे थे शाही कोई, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, राबिया बसरिया थे शाही कोई। अगर ये लोग मुश्किल कुशा नहीं है, किसी के नफे नुकसान के मालिक नहीं है, तो बाकी हस्तियां किस खातिर थे। तो तौहीद के एतबार से जहां जहां कोई नकब डालने की कोशिश करे, ये चंद एक आयात आप याद रख लें, इंशाअल्लाह ताला कोई भी शिर्क के हवाले से किसी को धोखे में नहीं डाल सकता। बिल्कुल तौहीद वाज़े बयान हो जाएगी और शिर्क का कलगमा हो जाएगा। इसलिए मैंने तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई है। शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना। शैतानी तौहीद यह है कि अल्लाह के साथ और हस्तियों को भी शामिल किया जाए और चक्कर यह चलाया जाए कि अल्लाह के बंदे ही है ना, अल्लाह की अता से ही कर रहे हैं ना, अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, पीछे अल्लाह ही है। ये शैतानी तौहीद है। और रहमानी तौहीद ये है जो कुरान में बयान हुई कि अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को, उनकी मां को, सब लोगों को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। यह है रहमानी तौहीद। रहमानी तौहीद यह है कि ईसा उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। रहमानी तौहीद यह है कि ईसा इब्ने मरियम और उनकी मां मिन दूनिल्लाह थे एज फार एज तौहीद इज कंसर्न, वरना वो हिजबुल्लाह है। और रहमानी तौहीद यह है कि ईसा और उनकी वालिदा ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के, तो बाकी तो बाबे शाही कोई, क्योंकि ईसा इब्न मरियम उलुल अज़म 5 पैगंबरों में है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, नूह नजीउल्लाह और ईसा रूहुल्लाह, ये 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं जो सूरतुल अहज़ाब और सूरह अशूरा में जिक्र हुए। और उनमें भी ईसा इब्न मरियम जैसा कोई भी नहीं है, बगैर बाप के पैदा हुए, आज तक मौत नहीं आई, जिंदा उठाए गए। और मौजज़े ऐसे मिले किसी भी पैगंबर को नहीं। मुर्दों को जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से, मट्टी की मूरत में फूंक मारना, उसका परिंदा बन जाना अल्लाह के इज़्न से। जिनकी आंखें नहीं होती थी, हाथ फेरना, उनकी आंखें आ जाना अल्लाह के इज़्न से। यार क्या मेडिकल साइंस, क्या कोई बड़े से बड़ा करतब करने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज ईसा इब्न मरियम को दी थी। और अगर इस लेवल की कोई करीब करीब किसी को क्वालिटीज मिलनी थी आजमाइश के तौर पर, तो वो दज्जाल को मिलेंगी। लेकिन देख लें वहां भी अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम का पलड़ा भारी किया है कि दज्जाल को ईसा इब्न मरियम ही कत्ल करेंगे। इसीलिए हम दज्जाल को भी मसाया कहते हैं, मसीहुद दज्जाल, यानी दजल वाला मसाया।
اور عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم یہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ وہ بھی کھیتیاں اگا رہا ہے، آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات دی ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو فرق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچا مسیح وہ ہے جو جھوٹے مسیح کے اوپر غالب آئے گا اللہ کے اذن سے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی ہے قرآن میں۔ اگر آپ کو مسلمانوں کو جو کلمہ گو مشرک مسلمان ہیں صحیح توحید سکھانی ہے تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں، ورنہ شیطان انہیں پڑھا دے گا یہ تو بتوں کے بارے میں، ہم تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ہم تو اللہ کے انبیاء اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا بتائیں کہ بتاؤ ان سے بڑا کون سا اللہ کا ولی ہے اور ان سے بڑا کون سا پیغمبر ہے؟ یہ تو ٹاپ کے 5 پیغمبروں میں آتے ہیں۔ اگر ان کا یہ سٹیٹس اللہ نے کلیئر کر دیا ہے تو بھائی پھر سمجھ لو باقیوں کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اتنا میرا قریبی بندہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں بھی، ومن المقربین اور قریبی لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر میں اس کو سینٹرڈ کر کے توحید بیان کر رہا ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کر رہا، کتنے سخت جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے، یار الفاظ دیکھیں، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اگر میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں تو تمہارے جو یہ جعلی بنائے ہوئے غوث پاک اور قطب پاک اور داتا صاحب تے فلانا صاحب، ان کا تو بیچاروں کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا عقیدہ منسوب کیا ہے۔ تو یہ جو پہلی کمانڈ تھی میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی ہوگی جو اللہ کے فضل سے سارے مسلمان کر رہے ہیں، عبادت کی ساری شکلیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر نیاز۔ مصیبت جو ساری آئی ہے وہ ایاک نستعین کی وائلیشن میں آئی ہے کہ دعا انہوں نے ان ہستیوں سے مانگنی شروع کر دی۔